جو کاروبار اور وکالتیں جو ہیں پارٹی کی وہ نظر نہیں آئی. ڈسپلن کا بہانہ یعنی لوگ میرے خلاف بیان دے 4 دفعہ اور میں اگر جواب دوں تو ڈسپلن کے خلاف ورزی. ایسے ڈسپلن پہ لعنت بھیج. یہ تو آپ کی وکلا برادری ہے. سلمان اکرم راجہ آپ نے ان کے ساتھ وکالت کی ہوگی, عرصہ گزارا ہوگا, کورٹ کچہری میں ساتھ کھڑے ہوں گے, تو ان کو آپ کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن آپ کی ہونی چاہیے تھی, یاری دوستی ہونی چاہیے. اچھا, پشتون جتنے بھی رہنما ہیں بالکل سیاسی وہ بہت زیادہ پروین دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کی واپسی کو لے کر جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ پروین ہے کہ میری گزارش سن لیں. میں کل جب آ رہا تھا نا تو میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ نے احتجاج میں شریک نہیں ہونا ہے. میرے خاندان کو, میرے دوست احباب کو میرے ساتھ پے در پے جو رویہ ہو گیا ہے یہ نفرت سی ہو گئی ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہم کن حالات سے گزرے اور کن حالات کو ہم نے بھگتا ہے. یہ ہماری اوقات رہ گئی ہے. ڈسپلن کے نام پہ آپ نے بے توقیر کرنا ہے, نکال دیا. تو لہٰذا اب بس ہو گیا ہے اور میری ضرورت نہیں ہے. یہ کمر باندھے نا احتجاج کے لیے. آپ انتظار کریں گے خان صاحب کے باہر آنے پہ, ان سے ملاقات کریں گے اور اپنا جو بھی. انتظار نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو لوگ مجھے ریکویسٹ کریں گے. مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اگلا لائعمل کیا ہے ویسے ان حالات کی وجہ سے؟ میرا اگلا لائعمل 3 ماہ کے لیے میں سائٹ پہ ہوں. اس دوران خان صاحب بلاتے ہیں تو خان کے حکم پہ حاضر ہوں گا. ان کو میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ 3 دفعہ ایسا کیوں ہوا. پہلے یہ 3 دفعہ کی بے توقیری کا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد خان کو میں بتاؤں گا. خان کے ہر حکم کی میں تابعداری کروں گا, لیکن انصاف ضرور ہونا چاہیے. یہ بار بار کا نکالا جانا اب میرے وہ برداشت جواب دے گئی ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ صرف اور صرف سلمان اکرم راجہ کے اوپر آپ کمنٹس کرتے ہیں یا پارٹی میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پارٹی میں لوگ ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو خیر ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. وہ لوگ اور ہیں. اور کیوں نکالا جواب اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ جواب وہ بتا نہیں سکتے. کچھ کے نام بتانا چاہیں گے کہ کون کون؟ دیکھیے, پاکستان میں جو آئینی نظام اور دریاؤں کو مانیٹر کرنے کا سسٹم ہے اس کے پیش نظر ایک قطرہ کوئی صوبہ کسی دوسرے صوبے کا نہیں لے سکتا. اور یہ حکومت کولیشن گورنمنٹ ہے اور یہ تمام اپنے فیصلوں میں اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلے کرتی ہے. یہ سندھ کے اندر چند وہ مسترد شدہ سیاستدان کہ جو شکست کھا چکے ہیں وہ اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ایک متنازع مسئلہ بنا دیا ہے. ورنہ سندھ کے دریاؤں کا یا سندھ کے حصے کا ایک قطرہ پانی کوئی دوسرا صوبہ نہیں لے کے جا سکتا. اس کا ایک پورا فل پروف نظام موجود ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حساس معاملوں کے اوپر بے بنیاد تنازعات کھڑے کرنے سے ملک کی نہ صرف وحدت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ صوبوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے, وزیر اعظم نے بھی ایشور کیا ہے کہ کوئی یک طرفہ فیصلہ نہ یہ حکومت کرے گی اور نہ ہی کرنے پہ یقین رکھتی ہے. سر 8 جولائی 2024 کو ایک اجلاس ہوتا ہے, زرداری صاحب کے نے اس کو لیڈ بھی کیا, لیکن اس کے بعد اچانک سے پھر جو شور شرابہ ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے خود کہا کہ اس منصوبے کی منظوری بھی دی, انہوں نے کہا کام تیزی سے کریں, تو اس کے بعد اچانک کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو ایک وہاں پر چونکہ جیسے میں نے کہا کہ چند مسترد شدہ قوتوں نے اپنی سیاست زندہ کرنے کے لیے ایک بلا وجہ تنازع کھڑا کر دیا ہے. تو پیپلز پارٹی کی چونکہ سندھ میں حکومت ہے تو انہیں اس کے اوپر پھر موقف دینا پڑتا ہے, لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی حقیقت نہیں. کسی صوبے کا ایک قطرہ بھی کوئی دوسرا صوبہ نہیں لے کے جا سکتا. ایک مضبوط مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے اور ہم مزید اس کو ایک مؤثر ٹیلی میٹری نظام کے ساتھ مؤثر بنا رہے ہیں. اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اہم سوال میڈم پرویز خٹک صاحب کا اتحاد کس حد تک کامیاب ہو جائے گا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور پرویز خٹک؟ انسان کوشش کر سکتا ہے, انسان کوشش کر سکتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. ان کو شک ہے کہ پھر کہیں جنرل فیض کے ساتھ کسی طرح کوئی اور صاحب نہ مل جائے ان کو. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کرتی, اصول کی موقف سامنے ڈٹ کے بات کرتی, آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی. ہم کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کی سیاست نہیں کرتے. جو ہمارے موقف ہوتا ہے, میرے لیڈر وہ آپ سے اور ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی چیز چھپا کے تو کرتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اتحاد بنے گا وہ سارا لائحہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو باقی یہ کہ
उनसे ज़रूर आप सवाल करें। जो पॉलिटिकल पार्टी किसी की गोद में बैठ के आती है, हम तो अपना इलेक्शन लड़ के आए हैं, 1.5 लाख वोट लेकर आए हैं, वो भी आवाम के वोट के ऊपर डाका डाला गया और हम वही मौक़िफ़ अपना के आपसे वो करें। मैम आपको समझ आई आज खिताब की? मैम खिताब की समझ आई, क्या बात खिताब उस वक्त समझ आता है जब आपको पहले कॉपीज दी जाती है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रेसिडेंट इस दौरे हुकूमत में PDM की हुकूमत में सेट हुआ है कि कभी कोई आईनी तरमीम होती है, या कभी कोई एक्ट पास होता है, या कभी कोई प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है, या बजट होता है, कभी कोई कॉपी नहीं दी जाती एडवांस में। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दी जाती, जबकि हमेशा होता है कि अगर प्रेसिडेंट की स्पीच हो, या अगर आपने कोई एक्ट या एजेंडा पास करवाना हो, कानून साजी करवानी हो, या आपने बजट